جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحرگاہی۔ نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ حضرت اقبال قلندر لاہوری علیہ الرحمہ آپ فرمینن کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، یعنی انسان دی تخلیق کا جرا مقصد ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں فرمائے کہ جرے ویلے بندہ عشق دے راہ دا راہی بن ونے تو وقت اس کو اپنے تخلیق ہون دا جرا مقصد ہے نا وہ اس کو پتہ لگ ویندے۔ فرمایا کہ کیونکہ انسان دی تخلیق دے جرا مقصد ہے وہ ہے اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا، خوشنودی اور اللہ تعالیٰ دی عبادت۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی اور کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ فرمایا کہ وقت غلامہ دوتے بھی شہنشاہی دے اسرار جڑے راز ہیں نا وہ کھل وینن۔ فرمایا اس مقام تے بندہ پہنچدا کیویں ہے؟ اقبال فرمائندن عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحرگاہی۔ فرمایا کہ جتنے اولیاء کاملین ہیں جنہوں کو مقام مرتبہ ملے اس دی وجہ ہے کہ انہاں راتی جاگ جاگ کے مصلی دے اتے آ کے اور اللہ تعالیٰ کو منا کے اور عبادت کر کر کے اور اے مقام حاصل کیتے۔ سحرگاہی، اشک ریزی، شب خیزی، یعنی رات کو جاگ جاگ کے اور اپنا آنسواں وہا وہا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ توبہ کر کے مغفرت طلب کر کے انہاں اے مقام حاصل کیتے۔ حضرت میاں صاحب فرمائندن رات پوے تاں بے دردانو نیندر پیاری آوے اور درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے۔ جڑے اللہ رسول دی محبت رکھن والے ہوندے نا، اور سلطان العارفین نے بھی بڑے پیارے انداز دے اندر اہل اللہ دی شان بیان فرمائی۔ فرمایا الف الست بربکم، سنیا دل میرے جند کالو بلا کو کہندی ہو۔ فرمایا کہ حب وطن دی غالب ہوئی ہک پل سمجھ نہ دیندی ہو۔ یہ وطن تو مراد کے ہے؟ وطن تو مراد ہے کہ اخروی وطن یعنی جنت، کہ جیرے ویلے بندے کو بندہ مومن کو خیال آندے نا کہ بھئی یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اتنا میں ہمیشہ اور صدا نہیں رہنا، نہ پہلے کوئی ہمیشہ اتنا رہے نہ کوئی بعد ہی صدا راسی، ہمیشہ راسی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو ورنی اللہ تعالیٰ دی ذات کو بقائے۔ تو فرمایا کہ حب وطن دی غالب ہوئی، کہ جیرے ویلے وطن دی محبت غالب آندی ہے نا کہ اصل وطن تسارا اے نہیں ہے، عارضی وطن ہے، ہک پل سمجھن نہ دیندی ہو۔ فرمایا کہ وطن دی جڑی محبت اور یاد ہے یہ بندے کو سمجھن نہیں دیندی، کانڈ بسترے دے نال نہیں لاون دیندی، بلکہ ادھی رات کو اٹھی کے مصلی دے تے آویندن۔ فرمایا حب وطن دی غالب ہوئی ہک پل سمجھن نہ دیندی ہو، قہر پوے تاں تے راہزن دنیا، کیوں حق دا راہ مریندی ہو، لیکن عاشقاں مول قبول نہ کیتی باہو، دنیا کر زاریاں ویندی ہو۔ دنیا منتاں کر کے پیر نہ پیندی راندی ہے، لیکن جیڑے اللہ رسول دے عاشق ہوندن فرمایا تھڈا مار کے نا اگاں تے لنگھ ویندن، کیونکہ انہاں دا مقصد دنیا دے تے راہنا نہیں ہوندا۔ یہ وجہ تو حضرت اقبال اپنا بھی فرمایا کہ میں لندن دے اندر گیا، لیکن لندن دے اندر نا اتھا بن کے بھی فرمایا کہ میرے کول نا سحر خیزی یعنی سویرے تہجد دی نماز میرے کول قضا نہیں تھی۔ فرمایا اس دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ فرمایا کہ لندن دے اندر بھی میرے کول اگر تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی تو اس دی وجہ ہے کہ میں مدینہ شریف دی مبارک مٹی دا سرما اپنے اکھاں دے اندر پاتا ہویا آئی کہ یورپ دی کوئی چیز بھی میں کو متاثر نہیں کر سنگی۔ مدت محوے تگو دو بودام، رازدان دانش نو بودام، باغبانہ امتحانم کردام، محرم گلستانم کردان، گلستان لالا زار عبرت، چون گلے کاغذ سراپے نکہتے، تاز بندے ہی گلستان رستام، معاشیاں برشاخ توبہ بستام۔ اقبال فرمائے کہ میں یورپ دے اندر گیا، میں اتنا پڑھے، میں امتحان دیتے ہیں، میں کامیاب تھیا، میرے کو ڈگریاں ملیں، ڈپلومے ملیں، میں جناب ہر چیز حاصل کی تھی، کامیابی حاصل کی تھی، لیکن فرمایا کہ میں سارے کاغذ بلہیٹ کے انہوں نے منہ دے اتے مارن، فرمایا کوئی چیز بھی میرے کو یورپ دے اندر متاثر نہیں کر سنگی۔ فرمایا اس دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجم۔ فرمایا کوئی شے خیرہ میں کو نہیں کر سنگی، خیرہ نہ مانی ہے متاثر، کوئی شے میں کو متاثر نہیں کر سنگی، اس دی وجہ ہے
کہ جیڑے اپنے اکھاں دے اندر جلوائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچھا چکے ہوئے اور اپنے دلوں دے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کو جہ دے چکے ہیں. فرمایا دنیا دی کوئی شے انہاں کو متاثر نہیں کر سکتی. سلطان العارفین علیہ الرحمن نے بڑے پیارے انداز چیسی دی ترجمانی فرمائی. فرمایا اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو. فرمایا کہ یہ جرا جسم ہے نا، اے تن جرا ہے اے اللہ تعالیٰ دی محبت دی جا ہے. اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو. عشق دا دیوا بال ہنیرے مت لبھے وسط کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پچھاتی ہو. اور ایویں حضرت سلطان العارفین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جے رات کو کیونکہ رات دا جڑا جاگن ہے اور سحر خیزی ہے، اشک ریزی ہے اور شب بیداری ہے، یہ سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کریمہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام دی سنت کریمہ ہے. یہ جڑے اولیاء کاملین کو جڑا مقام حاصل ہوندے تو سم کے نہیں ہوندا، بلکہ مسلیاں دے اوتے بہ کے رو کے عبادت کر کے رب کو منا کے اے مقام حاصل ہوندے. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں ہک جاگن ہک جاگ نہ جانن ہک جاگ دیاں ہی ستے ہو، ہک ستیاں جا واصل ہوئے ہک جاگ دیاں گئے مٹھے ہو. کی ہویا جے گھگو جاگے جڑا لیندا ساو پٹھے ہو، میں قربان تیرا تو باہو جنہ کھو پرین دے جتے ہو. فرمایا کہ کئی لوگ ہوندن جڑے خالی جاگ کے رات کو فلمہ دیکھ کے بھی جاگ کے گزار دن ڈرامے دیکھ کے بھی گپ شپ لا کے کوڑ مار کے گنجا محفلی دے اندر بہ کے بھی اے جاگن نہیں. ہک او جاگن ہے کہ جڑا مسلے دے اوتے بہ کے جاگ دے. ہک ہے کہ جاگ کے رات گزریں دے لیکن او ساری رات ان دی گناہ وچ لکھی ویندی ہے. ہک ہے کہ بندہ سم ویندے لیکن وقت بھی ہک ستیاں ہی جا واصل ہوئے. جرا نماز پڑھ کے سمدے جماعت دے نال نماز ادا کر کے درود و سلام کہیں گناہ تو بغیر سم ویندے اے سم کے بھی انہاں کو اللہ تعالیٰ دا وصال مل ویندے، محبت مل ویندے. لیکن جڑے گناہاں دے اندر مبتلا رہندے او جاگ کے بھی اپنا راتی برباد کر باندن. لیکن سلطان صاحب فرماتے ہیں میں قربان تنہا تو باہو جنہ کھو پرین دے جتے ہو. فرمایا میں انہاں تو قربان ہونا جڑے اپنے نیندر کو چھوڑ کے بستر کو چھوڑ کے مسلیاں دے اوتے آ باندن ہنجواں دے کھو گھیڑ کے اور اپنے رب کو منا کے راضی کر کے اور ساری رات ہنجوں وہا کے گزار لیندن. فرمایا جنے تا او ہے نا کہ جیڑا جناب بستر چھوڑ کے آویندن اللہ کو مناون واسطے. حضرت سلطان عارفین علیہ الرحمہ انہاں دے بارے یہی فرمایا کہ حب وطن دی غالب ہوئی ہک پل سمجھ نہ دیندی ہو. بہرحال ایک کیفیت جڑے نصیب ہو بنے. اور اقبال نے بھی اسی دوتی گفتگو کی تھی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یعنی جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں فرمایا ایویں نہیں بنے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سہر گائے. فرمایا ہتھیں کچھ بھی نہیں آندا جب تک بندہ وقت نہ دے اور گناہاں دے کول بچے نہیں، مسلط اتے آوے نہیں، اپنی نیندر اپنا آرام اپنا سکون چھوڑ کے جب اس پاس سے آوے تو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما چنے دے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ. اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین دی مبارک طریقہ دے چل کے اللہ تعالیٰ شب بیداری دی نعمت عطا فرماوے، اشک ریزی اور شب خیزی دی نعمتاں دے نال مالا مال فرماوے. آمین.